بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب پر وافیت سے ہیں۔ پیارے عزیز و علی کا 5 ایسی ٹپس، 5 وہ باتیں جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر مال دولت کی برکت رحمت نازل ہوئی۔ 5 ایسے کام اگر آپ نے کیے تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ پیارے عزیز و علی کا بنا تفصیل کے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ نمبر 1، گھر کی صفائی ستھرائی کرنا۔ جس گھر میں صفائی نہیں رہتی اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور اس کی زندگی میں بھی صفائی نہیں رہتی ہے۔ گھر کی صفائی، گھر کا سامان ترتیب کے ساتھ لگا رہنا، جوتوں کو ترتیب سے رکھا جائے، جب جھاڑو لگائی جائے تو جھاڑو کو بھی ترتیب سے رکھا جائے، گھر میں جالا نہ ہونا چاہیے، بیڈ پر جو چادر ہے وہ بھی صحیح طریقے سے بچھی ہو، کوئی تکیہ بکے ادھر ہونا ہو۔ تو جس گھر میں صفائی ستھرائی بہترین طریقے سے ہوتی ہے اور اس کے گھر کی چیزیں ترتیب سے لگی ہوتی ہیں، ہر چیز کا ایک الگ مقام ہوتا ہے، تو اس چیز کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے، یعنی ترتیب کے ساتھ۔ اور جوتوں کو، کپڑوں کو، تمام گھر کی ہر چیز کو مینٹین طریقے سے رکھیں اور ترتیب کے ساتھ رکھیں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، آپ قرآن مجید میں حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، اپنی بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنی آواز کو پست کر کے رکھنا، اپنی زبان کو دراز مت کرنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کیوں سب سے بری آواز جو ہے گدھے کی ہے، اپنی آواز کو لمبی دراز مت کرنا تو گدھے کی آواز جیسی نہ ہو۔ اگر ایک انسان امیر ہے، مالدار ہے اور وہ گالی بکتا ہو، اب زبان سے لوگوں کو دکھ پہنچاتا ہو، تو وہ انسان بے شک مالدار تو ہے لیکن خوش نہیں ہے۔ اور ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے، کم مال ہے لیکن زبان اتنی اچھی ہے، اور ایک عورت ہے، خوبصورت زبان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عورت نمازی ہے، قرآن پڑھتی، تمام نیک کام کرتی ہے لیکن لوگوں کا دل خوش نہیں کرتی، اپنی زبان سے لوگوں کو گالیاں تکلیف دیتی ہے، تو وہ عورت کی زبان کی وجہ سے اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک عورت ہے، نیک ہے، زبان سے وہ نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے اور لوگوں کو اپنی زبان سے خوش کرتی ہے، لوگوں کو اپنی زبان سے، محلے والوں کو اپنی زبان سے، اخلاق سے انہیں تکلیف نہیں دیتی بلکہ انہیں خوش کرتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس عورت کی تمام نمازیں، دعائیں قبول ہیں اور وہ ایک بہترین عورت ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے یا کوئی بھی شخص ہے اپنی زبان کو دراز نہ رکھے بلکہ اپنی زبان کو مٹھاس محبت کے ساتھ رکھے۔ تو اس جو زبان درازی کرتے ہیں ان کے بزنس میں، ان کے کوئی بھی کام میں فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر دیکھا ہوگا جو امیر آدمی ہوں گے ان کی زبانیں جھکی ہوئی ہیں، ان کے پاس پیسہ خود چل کر آتا ہے، رحمتیں ہوتی ہیں اس گھر میں جس گھر کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، جس گھر کی زبانیں اچھی ہوتی ہیں۔ نمبر 3، شکریہ کا جذبہ پیدا کرنا۔ جس عورت مرد کے اندر یا جس انسان کے اندر یہ ایک کوالٹی ہے کہ وہ چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کرتا ہے، اور کسی انسان سے اگر کوئی سے فائدہ پہنچ جائے تو وہ اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس مال کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر مال بھی نہیں ہے، چیزیں بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے 2 ہاتھوں کا، 2 آنکھوں کا، اپنی جوانی کا، اپنی جسم کا، جو اسے اللہ نے عطا کیا اس کا شکر ادا کرے، تو اس شکر ادا کرنے سے اس کی نعمتیں بھی بڑھیں گی، اللہ کا فرمان ہے۔ اور اگر تمہارے پاس بائک ہے تو بائک کو دیکھ کر کے شکر ادا کرو، اللہ میرے پاس بائک ہے، اس بڑی گاڑی والی کی ہوڑ مت کرو، اس کی برابری نہ کرو۔ تمہارے لیے ابھی مناسب وقت نہیں ہے کہ تمہیں بڑی گاڑی ملے، تمہارے لیے مناسب وقت نہیں کہ بڑے گھر ملے آپ کو، آپ کا چھوٹا گھر ہے، سکونی ہے، محبتیں ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ لیکن آپ کے پاس بنگلہ گاڑی سب کچھ ہے اور آپ شکر ادا نہیں کرتے تو وہ چیزیں بھی آپ کو فائدہ نہیں دیں گی۔ تو تمام چیزیں جو آپ کے پاس، گھر ہے، بنگلہ ہے، جو بھی چیز آپ کے پاس ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے سے نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ نمبر 4، تمہاری زندگی، زندگی میں کچھ نیا کریں۔ نیا جیسے آپ ایک کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری نہ کریں، کچھ اس سے الگ کر لیں، کوئی چھوٹا سا بزنس کر لیں۔ نمبر 4، زندگی میں کچھ نیا کرنا۔ دیکھیں اگر آپ ایک ہی کام کیے جائیں گے تو اس میں آپ کو کوئی نالج بھی نہیں ہوگی اور اس میں ایک کیا ہو جاتا ہے انسان،
جیسے کہ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنی حکمت اور اتنا دماغ دیا کہ پہلے زمانوں میں جب انسان بنائے گئے تو کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، لیکن اس نے سوچا تو کپڑے بنائے، اس نے سوچا گھر بنایا، اس نے سوچا چیزوں کو تیار کیا، اس نے کرا، جانوروں سے کام لینا شروع کر دیا، جانوروں کو تیار کر دیا اپنی خدمت کے لیے۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ فطرت اور یہ دماغ دیا کہ وہ جتنا سوچے گا وہ اتنا کرے گا، کچھ نیا سوچنا۔ آپ پہلے سے مزدوری کرتے ہیں تو مزدوری کو چھوڑ کر آپ تو چھوٹا سا بزنس کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان مزدوری کرتا ہے حالانکہ وہ حلال ہوتا ہے تو اس میں ایک حصہ برکت ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس میں 9 حصے برکت ہوتی ہے۔ بزنس میں 9 حصے برکت ہے مزدوری سے زیادہ۔ مزدوری میں محنت ہے بھی چیز، لیکن ایک دماغ، ایک سوچنا اور ایک زبان سے سچائی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا بزنس کر لیں۔ آپ چاہیں آپ کو ایک ٹھیلا لگانا پڑے، یہ چنے بیچنے پڑے، ایک دن آپ اسے بڑا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک مزدوری، ایک کام ہی آپ کرتے چلے جا رہے ہیں تو اس سے بڑا نہیں بن سکتے۔ کچھ نیا سوچیں اور ادروائز الگ سوچیں، جو آپ کر رہے ہیں اس سے کچھ الگ سوچیں۔ نمبر 5، یہ بہت زندگی کا پہلا اور بہت ہی آخری بات ہے، اگر آپ نے اس کا عمل کر لیا نا، آپ کی پوری زندگی، پوری لائف بدل جائے گی۔ بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ جیسے کہ آپ نے سوچا کہ میں کل کو یہ کام کروں گا، یہ میں 50,000 کے 20,000 یہ اپنے بزنس میں لگانے والا ہوں، یا میں یہ کوئی کام ایسا کرنے والا ہوں، تو پہلے اس کام کو سوچیں، خوب اسے اچھی طریقے سے جانچیں، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں سے، اپنے رشتے داروں سے، اور اپنے گھر سے، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے، والدین سے مشورہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشورے کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو اس میں گھاٹا نہیں ہوتا ہے، وہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی کام کرتے تھے، کوئی نیا کام کرتے تو اس میں اپنی صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ تو آپ کو بغیر سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اسے پہلے سوچیں، اس کے لیے وقت لیں۔ جیسے آپ کو کوئی پلاٹ خریدنا، کوئی مکان خریدنا، کوئی رشتہ کرنا، کوئی نیا کام کرنا، تو آپ اپنے 2 دن، 3 دن یا 1 دن آپ اسے سوچتے رہیں، اور جب دل میں جو بات آئے اور آپ کا دل خوب اسے مانے یقین کے ساتھ، تو اس کام کو کر ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں خیر کرے گا اور آپ کے لیے وہ کام بہتر ثابت ہوگا۔ پیارے عزیزوں، یہ ایسی باتیں ہیں جسے کہ آپ ان پر فیصلہ اور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری لائف بدل جائے گی، آپ ایک دم بہت ہی امیر ترین انسان ہو جائیں گے۔ امیروں کی باتیں یہی ہوتی ہیں، جب بھی امیر کوئی کام کرتے ہیں تو اسے پہلے سوچ سمجھتے ہیں۔ امیروں کے اندر دیکھا ہوگا آپ نے، اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں، تو آپ ان 5 باتوں پہ توجہ دیں اور اسے اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ آپ کو امیر بننے سے روک لیں، آپ کے گھر میں برکت ہونے سے روک لیں۔ آپ کی یہ 5 باتیں اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو آپ اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس 5 باتوں پر عمل کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔